اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج یکم رمضان عظیم 1444 ہجری نہایت خوشبختی کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ان حسین راتوں میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور یقیناً ہم سب کی توجہات ہونی چاہیے کہ ان راتوں سے خوب استفادہ حاصل کر سکے، چونکہ ماہ رمضان عظیم کو شہر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جس کو کہا جائے کہ یہ خود خدا کا مہینہ ہے، اور جتنے بھی صائمین ہیں جو روزے دار ہے یقیناً خداوند متعال کے ضیافت میں ہے۔ اس سے اور عظیم کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ میزبان خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے، خود اللہ جو ہے وہ میزبان ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے مہمان ہے۔ آپ یہ غور فرمائیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ کی جتنی استطاعت ہوگی آپ اتنا کریں گے مہمان کے لیے۔ شرافت کا یہ تقاضا ہے، شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی مہمان ہے تو آپ اپنی حیثیت سے بھی زیادہ اس کی خاطر مداری کریں گے یقیناً۔ اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالی جیسی ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، اگر ان کی ضیافت میں کوئی چلا جائے تو پھر اس کی کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اس قدر عظیم میزبان ہے ہمارا، جو بھی صائمین ہے، روزے دار ہے، روزہ جو رکھتا ہے اللہ کی ضیافت میں ہے۔ اب اللہ جیسی کریم ذات اس کے آپ ضیافت میں چلے گئے تو یقیناً آپ کے جو بھی حوائج ہوں گے وہ یقیناً برآوردہ ہو جائیں گے۔ آپ جو بھی چاہیں گے وہ آپ کو فراہم کر دیں گے، جو بھی چاہیں گے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ دیگر آپ کے حوائج کی برآوردگی ہے، دوسری چیزیں ہیں، جو بھی چاہیں گے وہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی بادشاہ کا مہمان ہو جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اچھا کھانا کھانے کو ملے گا، جو چیز چاہوں گا وہ میری برآوردہ کر سکتے ہیں، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، بہت طاقت ہے، تو وہ بادشاہ تو اس بادشاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو دنیاوی بادشاہ ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ خالق السماوات والارض ہے، زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا یہ بادشاہ ہے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز اسی پر میں نے تھوڑا سا مقدمتاً بیان کر دیا، اور آج جو ہے ہم ایک دفعہ پھر بھی مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کے اوپر انشاءاللہ ایک تحلیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور آج جو ہے ہمارے مہمان بڑے خاص ہے، افریقہ سے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی ان کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوشش کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے مسائل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہی ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے انشاءاللہ اسی تحلیل کے اوپر مرجع علی قدر کے اس خطاب کے اوپر جو انہوں نے فرمایا مبلغین کے لیے، انہوں نے کچھ ارشادات فرمایا بلکہ عمومی مومنین کے لیے تھے، اور اس میں سے 2 مہم نقطے جو اساسی نقطے تھے، اس میں سے ایک جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ تبلیغ ہے۔ تو ان 2 نکات کے اوپر انہوں نے گفتگو فرمائی اور بہت کچھ بیان کر دیا کہ ان بزرگان کے جو کلام ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک تو انسان کا یہ ہے کہ اس کو سمجھے بہتر طریقے سے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یقیناً ایک جملے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مخفی ہوتی ہے۔ مختصر 1 گھنٹے میں انہوں نے جو خطاب فرمایا تھا، جو ان کے اساسی اور
جس کو کہا جائے جو مہم 2 نقطوں پہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، اور پورے خطاب کا یہ لب و لباب تھا کہ ایک جو ہے وہ تبلیغ ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے ماہ رمضان عظیم کو انہوں نے ایک اچھی فرصت قرار دی، جو کہ یقیناً ایک اچھی فرصت ہے کہ انسان اس ماہ میں جو ہے، اور مومنین جو ہوتے ہیں دوسرے لوگ، وہ اس میں زیادہ متوجہ ہوتے ہیں دین کی طرف، تو یہ ہمارے پاس بڑی اچھی فرصت ہوتی ہے، اور خاص اور عام کے لیے یقیناً ماہ رمضان عظیم ایک عظیم فرصت ہے، اور اس میں جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، لوگ ضیافت کرتے ہیں، لوگ اللہ کے نام پہ لوگوں کو دیتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں، اور دل جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ البتہ میں آپ کو ایک چیز جو اس میں سے مہم نقطہ ہے کہ تبلیغ جو ہے وہ کس دین کی کرنی ہے، دین وہی اس دین کی تبلیغ کرنی ہے جو کہ اسلام حقیقی ہے، اسلام حقیقی کی آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا دین ہے وہ ہے دین اسمی، جو صرف نام کا دین ہے۔ بنی امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، بنو مروان کے دور میں یہ دین جو ہے صرف نام کا دین تھا، باقی جو وہاں اس زمانے کے جو ملوک تھے، جو اپنے آپ کو بظاہر خلیفہ کہتے تھے، انہوں نے لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اپنے ذاتی خواہشات کے حصول کے لیے، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ جو دین ہے ہمارے پاس، اصل میں دین وہی ہے جو دین ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، وہی دین جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے قلب نازنین پہ قرآن کی شکل میں نازل فرمایا، وحی الہی کی شکل میں، اور دوسری جو احادیث کا سلسلہ ہے، یقیناً رسول اللہ کا ہر کلام جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ دوبارہ جو ہے وہ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے، حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، جو کہ افریقہ میں تبلیغ کا مہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تبلیغ بھی فرما رہے ہیں، اور یقیناً آپ کا وقت جو ہے وہ قیمتی ہے، اور آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا، نہایت ہی آپ کے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے ممنون اور مشکور ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ قبلہ جیسے آپ خود جانتے ہیں کہ ماہ رمضان عظیم کے استقبال کے طور پہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے ایک خطاب فرمایا مبلغین دینی کے لیے اور البتہ عموم مومنین کے لیے۔ ان میں قبلہ انہوں نے 2 نقطے جو ہے وہ بیان کیے تھے، انہی کی آپ سے شرح چاہیں گے۔ ایک جو ہے وہ تبلیغ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ پہلا سوال قبلہ میں آپ کی اجازت سے اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ تبلیغ جو ہے وہ واجب عینی ہے، تو اس پر قبلہ اگر آپ ایک وضاحت فرمائیں کہ بذات خود جو ہے تبلیغ ایک کفائی امر ہے، لیکن انہوں نے واجب عینی ان کو قرار دیا، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے استقبالیہ کے عنوان سے جو تقریر حضرت آیت اللہ العظمیٰ صادق شیرازی حفظ اللہ نے کی، اور ایک طریقے کا آمادگی اور تیاری کے لیے کہ مبلغین ماہ مبارک رمضان میں تبلیغ کے لیے آمادہ ہوں، اس جہت سے انہوں نے سب سے جو اہم نقطہ تبلیغ کے حوالے سے، اور خاص کر تبلیغ کے وہ یہ تھا کہ تبلیغ یعنی دین اسلام کی تبلیغ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی اپنے یہاں جو فقہ میں جو مثال دی جاتی ہے واجب کفائی کا، کہ جیسے مثلا مردے کی غسل، کفن، یہ ساری چیزیں واجب کفائی ہیں۔ بالکل۔ تو واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مثلا ہزاروں لوگوں کے درمیان سے 2 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کام انجام دینا شروع کیا اور مکمل کر دیا، تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، لیکن جب تک کام مکمل نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ وجوب ہر ایک کے اوپر برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا مثلا 2 آدمیوں نے کام شروع کیا لیکن 2 آدمیوں سے کام مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ تیسرا بھی شامل ہو۔
3 سے نہیں مکمل ہو رہا ہے تو 4 چوتھا بھی شامل ہو. لہٰذا ان کی تعبیر یہ تھی کہ واجب کفائی میں اگر من بہل کفایہ موجود ہوں، یعنی جن لوگوں سے وہ کام مکمل ہو سکتا ہے اتنے افراد آمادہ ہوں، تیار ہوں اور یہ کام مکمل ہو جائے تو بہرحال دوسروں سے تکلیف ساقط ہوتی ہے. لیکن اگر من بہل کفایہ افراد موجود نہ ہوں، یعنی جتنے آدمیوں سے وہ کام مکمل ہو جائے اتنے افراد موجود نہ ہوں، تو پھر تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے. یعنی ابتدائی طور پر واجب کفائی واجب عینی ہی ہوتا ہے. یعنی مثلا جو تبلیغ فریضہ اگر ہم مثال لیں، یا پہلے جو فقہی مثال جنازے کے حوالے سے دیا کہ 10,000 آدمی اگر اکٹھا ہوں، ہر ایک کے اوپر ویسے ہی واجب ہے جیسے نماز روزہ واجب. صحیح. لیکن مثلا اس میں سے 2 آگے بڑھ جائیں گے تو مثلا جو ہے وہ باقی لوگوں سے تکلیف ساقط ہو جائے گی. کب؟ جب یہ کام مکمل ہو جائے. قرآن مجید نے جہاں مثلا جو ہے وہ ایک تعلیم کے حوالے سے لوگوں کو بادار کیا تو کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ ہر طائفے سے، ہر قوم و قبیلے سے ایک گروہ اٹھے. یعنی ایک گروہ سے یہ کام مکمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ اٹھے تو سب کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اور یہ واجب ہے. صحیح. لہذا ابتدائی طور پر یعنی واجب کفائی بھی ہر ایک شخص کے اوپر واجب عینی ہوتا ہے جب تک وہ فریضہ مکمل نہ ہو جائے. اور بہرحال تبلیغ دین اسلام کے حوالے سے ہم جہاں پر ہیں، اگر صرف ظاہری اعتبار سے ہم ایک ریشیو لیں اور ایک حساب دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ مثلا 7 ارب کی آبادی میں صرف 1 ارب مسلمان ہیں، اور اس میں بھی مذہب حق ماننے والے نہایت ہی کم. بالکل. لہذا جو ہے وہ مثلا دنیا میں جو دین پھیلانے کی ذمہ داری ہے وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک یہ 7 ارب تک جو ہے وہ اسلام کا پیغام نہ پہنچ جائے. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی کہ کس عنوان سے جو ہے ایک واجب کفائی امر واجب عینی ہو جاتا ہے، اور بہت خوبصورت تحلیل آپ نے پیش فرمائی. لیکن میں اس میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا جو مرجع علی قدر کا ایک مہم نقطہ تھا کہ ایک جو ہے ہمارے پاس اسلام اصلی ہے جس کو اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کہا جا سکتا ہے، اور ایک جو ہے ہمارے پاس ہے اسلام اسمی. اس کو بھی قبلہ اگر اس نقطے کو آپ مومنین کے لیے ذرا واضح فرمائیں کہ یہ جو اسلام اصلی ہے یہ کیا ہے، اور یہ جو اسلام اسمی یا جعلی ہے یہ کیا چیز ہے. اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی قبلہ، آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی میرے خیال سے. جی قبلہ، میں سوال کو آپ کی خدمت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ مرجع علی قدر نے فرمایا کہ جی دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے وہ ایک بہرحال یعنی ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ بہرحال ہمارے سامنے ایک جو پیغام ہے اسلام کا، صحیح، ہم ان کو بہت ساری ظاہری چیزوں میں مکمل اور تمام سمجھنے لگے ہیں. یعنی مثلا جو ہے وہ بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ دوسری قومیں جو ہے وہ غیر مسلمان ہیں، ان کے مقابلے میں ہم اپنے کو مسلمان کہہ لیتے ہیں، ورنہ حقیقی طور پر اسلام کا اپنا ایک معیار ہے. دوسرے لوگ جو ہے وہ نہ ہو تب بھی ہمارے لیے اسلام کا ایک خاص معیار ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے کو ثابت کر سکیں. صحیح. اب اس لحاظ سے اب مثلا جو ہے وہ اگر عبادات کے حوالے سے گفتگو کریں، سماجیات کے حوالے سے گفتگو کریں تو مثلا ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال یعنی مثلا عبادات کی بنیاد نیت ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ہمارے ظاہری عمل کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. یقیناً کہ مثلا اسی ماہ مبارکہ رمضان میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا روزہ صرف بھوک اور پیاس نہ ہو. تو اب ہمارا روزہ جو ہے بھوک اور پیاس ہی کی حد تک ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم رعایت کر بھی نہیں پاتے. یا بسا اوقات اگر رعایت کرنے کے لیے تاکید کی جائے تو لوگ ترک کرنا پسند کرتے ہیں نماز روزہ. لیکن مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گالی دیتے ہیں لہذا ہم روزہ نہیں رکھتے.
اللہ, تو ظاہر ہے کہ گالی دیتے ہو تو اس وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہو, کہہ رہے ہیں روزہ رکھو تو گالی چھوڑ دو, نہیں گالی نہیں چھوڑ سکتے, روزہ وہ چھوڑ دیں گے. بالکل. تو ظاہر ہے کہ اس تک ہم اسلام کے معاملے میں اتنے پیچھے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک حقیقی اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے اگر ہمیں اپنے سماج میں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہو تو ایک بہت بڑا فاصلہ ہے, اور اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے بڑی کوشش کی ضرورت ہے, بہت جتن کی ضرورت ہے. اور ماہ مبارک رمضان بہرحال ایک اس جہت سے فرصت ہے, تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ بہرحال اپنی حد تک ہم ہر انسان صحیح کرے, اور اللہ بہرحال کامیاب کرنے والا ہے. جی قبلہ, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں اسی سے ایک جوڑا سوال آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا, خود جو مرجع علی قدر کے خطاب میں سے ہے کہ یہ جتنے بھی اوصاف ہیں, جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے بعض جو ہے لوگ برے عادات کو نہیں چھوڑتے, روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو تزکیہ نفس کے عنوان سے جو انہوں نے دوسرا نقطہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک جو ہے ہمارے پاس بہت اچھی فرصت ہے ماہ رمضان عظیم کی شکل میں کہ ہم جو ہے وہ اپنی خود کی تزکیہ نفس کر سکے. اس پر قبلہ آپ وضاحت فرمائیں کہ کس طریقے سے ماہ رمضان عظیم میں ایک انسان اپنی تزکیہ نفس کو کر سکتا ہے. جی دیکھیں, آغا نے جو تقریر میں دو نقطے کو یعنی پوائنٹ کیا اور اس کے اوپر توجہ مرکوز کی, وہ دو نقطہ حقیقت میں یعنی مرتبط ہے ایک دوسرے سے. دو مقدمہ ہے تبلیغ دین کا, صحیح, اور ظاہر ہے کہ اگر انسان تزکیہ نفس کے مرحلے میں کامیاب نہیں ہوا ہے تو تبلیغ دین یعنی صرف اور صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے. لہذا جب انسان تزکیہ نفس کے مرحلے میں کامیاب ہوتا ہے تبھی جو ہے تبلیغ دین کا اہل ہوتا ہے. لہذا ان کی تاکید جہاں سے شروع ہوئی تزکیہ نفس اور تقویٰ کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ ایک مبلغ کس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کی تبلیغ جو ہے وہ مؤثر واقع ہو سکے. لہذا امام جعفر علیہ السلام کی اس حدیث شریف کو انہوں نے بیان فرمایا کہ اگر کسی شہر میں 1,00,000 لوگ ہوں تو سب سے زیادہ باورا بہرحال ہمارے شیعہ کو ہونا چاہیے. یعنی اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے آغا نے جو تقریر کیا ہے وہ علماء اور فضلاء اور بہرحال حوزہ علمیہ کے یعنی علماء کے درمیان کی ہے, لیکن ہمارے سماج میں اس حدیث کو بھی لے کے جو ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی کہ ہم اس حدیث میں یہ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ اس کا مطلب مثلا 1,00,000 کے شہر میں صرف ایک ہی شیعہ ہو سکتا ہے, دوسرا شیعہ نہیں ہو سکتا, یا مثلا جو ہے وہ چونکہ دوسرے کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ایک جذبہ عمل کو وادار کرنے کے لیے کہ ہر انسان کو کوشش کرنا ہے وہاں تک پہنچنے کی. صحیح. یعنی مثلا اگر ایک انسان وہ جیسے دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ جو کھیل ہوتے ہیں, کشتی, ایک انسان چیمپئن ہوگا, ایک انسان چیمپئن ہوگا تو کیا سارے لوگ جو ہے وہ کشتی کی پریکٹس بند کر دیں؟ نہیں, ایک انسان مقام کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگ کوشش کرتے ہیں, اور مقصد بھی لاکھوں لوگوں کی وہی کوشش ہی ہوتی ہے. صحیح. اس مقام تک پہنچنا مقصد نہیں ہوتا. بالکل. یعنی اگر لوگ کوشش کرنے لگے تو وہی گویا مقصد ہے. بالکل. لہذا امام نے اگر فرمایا کہ 1,00,000 لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ باورا, تو اس کا مطلب ایک چیمپئن شپ ہے کہ جو امام نے معین کر دیا ہے, اور اس چیمپئن شپ تک ہم کو جو ہے وہ پہنچنے کے لیے یا یہ میڈل ہم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے. صحیح. اور اسی کوشش سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جس کو مقام تقویٰ اور یا مقام تزکیہ نفس کہتے ہیں. بالکل. اب اگر یہ انسان کو حاصل ہو گیا تو پھر تبلیغ آسان ہوتی ہے. یعنی بسا اوقات ہم جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دل خور بھی ہوتے ہیں, رنجیدہ بھی ہوتے ہیں کہ اتنا تو ہم نے قرآن سنا دیا, اتنا تو ہم نے حدیث سنا دیا, اتنا تو ہم نے بتا دیا, لیکن لوگ جو ہے وہ بدل نہیں رہے ہیں. ہم دیکھیں کہ اپنی جن باتوں سے ہم لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں وہ باتیں ہم کو کس حد تک بدل سکی ہیں. صحیح. صحیح. بالکل. اگر وہ باتیں ہم کو بدل سکی ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم امید رکھیں کہ دوسروں کے اوپر کوئی اثر ہو. استاد قراتی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مثلا
100 سال انسان تبلیغ کرے تب جا کے اس بات کی توقع رکھے کہ مثلاً 72 لوگ جو ہے وہ ان کی اصلاح ہو جائے. صحیح. ہم جو ہے وہ جناب نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ کے بعد 70-72 مومن بنتے ہیں. ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ ہماری ایک تقریر سے سارا عالم مسلمان ہو جائے. یہ قطعاً ہونے والا نہیں ہوتا. بالکل جی بالکل. بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے مثالیں فرمائی اور بالکل واضح کر دیا اس نقطے کو. ایک سوال قبلہ میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ماہ رمضان عظیم جو ہے ہر اعتبار سے ایک بافضیلت مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ جو ہماری دعائیں ہوتی ہے وہ بھی مستجاب ہو جائے. مرجع علی قدر نے بھی اس طرف ایک اشارہ فرمایا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اسے ایسے اعمال کو انجام دینے سے انسان جو ہے وہ خود نعمت خدا اور خود جو ہے اس شخص کے درمیان ایک فاصلہ بن جائے، ایک دیوار بن جاتی ہے. تو ایسے کون سے اعمال ہے قبلہ کہ اگر اس کو انجام دیا جائے تو انسان نعمات سے بچ جاتا ہے، نعمات اس تک نہیں پہنچتے اللہ کی، یا دعائیں مستجاب نہیں ہوتی؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. دیکھیں بہرحال یعنی پروردگار عالم نے جو ایک نظام خلقت بنایا ہے، اس نظام خلقت میں جب پروردگار عالم نے سب کچھ ہمارے ہی لیے بنایا ہے تو کوئی بھی چیز ہم سے گریز کیوں کرے گی یا ہم سے دور کیوں رکھے گا پروردگار عالم؟ صحیح. لہٰذا ہمارا عام طور سے تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم مثلاً کوئی بھی دعا کرتے ہیں اور ہمیں حاصل نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر سے کوئی رکاوٹ ہے. جی جی. کبھی بھی پروردگار عالم نے ہمارے لیے بنایا ہے تو وہ رکاوٹ کیوں رکھے گا؟ جی بالکل. لہٰذا جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ صرف ہماری ذات کی طرف سے ہیں. جی. ہم ہیں کہ جو نعمتوں کو اپنے سے متنفر بناتے ہیں. صحیح. لہٰذا اگر ہم اپنے کو یعنی نعمتوں کو خود سے متنفر نہیں کریں تو ہمارے اور اس کے درمیان کوئی بھی فاصلہ ہونے والا نہیں ہے. یقیناً یقیناً. قبلہ آخر میں اس عنوان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ خود جو مکمل طور پہ یقیناً آپ نے بھی سماعت فرمایا ہوگا، پورا جو خطاب ہے اس میں سے ایسے کون سے کاربردی نقطے تھے جو آج کے اس دور کے جو لوگ ہیں مومنین ہیں ان کے لیے زیادہ مفید تھے؟ ہمارے پاس کچھ وقت ہے، اس کو بھی قبلہ اگر مختصراً آپ روشنی فرمائیں. جی دیکھیں، خاص کر یعنی آغا نے یعنی ماہ مبارک رمضان کی فرصت کو جو گفتگو کیا ہے، اور یہ چیزیں ایک جہت یعنی یہاں پر ہم اور اضافہ کرنا چاہیں گے کہ آغا نے کافی تاکید کی ماہ مبارک رمضان فرصت ہے. کبھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان فرصت ہے اور دیگر ایام جو ہے فرصت نہیں ہے. یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور دیگر 11 مہینے کچھ نہیں ہیں. یعنی یہ تاکید بہرحال ایک ایسی فضا میں ہوتی ہے جہاں 11 مہینے کوشش کرنے والے بھی اس مہینے سے استفادہ کریں. صحیح. لہٰذا یہ تصور قطعاً غلط ہے کہ ماہ مبارک رمضان فرصت ہے تو دوسرے ایام ایسے نہیں ہے. اور ہمارے یہاں آپ جس سماج سے تعلق رکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو مصلی جو ہے وہ رمضان میں کھلتا ہے اور ماہ رمضان کے آخر میں بند ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس سے ہم وہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ماہ رمضان سے ہم وہ استفادہ کریں کہ جو وہ افراد بھی کرتے ہیں جو 11 مہینے کوشش کرتے ہیں. صحیح. یعنی یہ یہاں پر ماہ مبارک رمضان جو ایک طریقے کا کیا کہیں اگر یہ تعبیر کیا جائے کہ ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں انسان پریکٹس کرتا ہے، جس میں انسان جو ہے وہ تمرین کرتا ہے، دیگر یعنی ایام کے لیے تیاری کرتا ہے. تو اگر ماہ مبارک رمضان انسان جو ہے وہ تمرین بہتر کرے گا تو دیگر ایام میں بھی اس کو فائدہ ہوگا. اور وہ تمرین اس طریقے سے ہے کہ اگر صرف ماہ مبارک رمضان کے روزے ہی کو انسان مثال کے کہ کیسے یہ فرصت ہے ہمارے تزکیہ نفس کے لیے، ہمارے جو ہے وہ یعنی نفس کے تقوی کے لیے اور پاکیزگی کے لیے، اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقوی الہی کے لیے ہے اور تقوی الہی کا سبب بنتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مثلاً ہم دن بھر میں کم سے کم 2 لیٹر پانی پیتے ہیں. صحیح. یعنی مثلاً ایک گھنٹے میں 1 گلاس پانی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. بعض جگہ دنیا میں آج یعنی اس سال 12.5 گھنٹے سے لے کر 18.5 گھنٹے کا روزہ ہے. جی.
اب 18.5 گھنٹے کا روزہ جو لوگ رکھ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو جو ہے وہ 18 گلاس پانی کی ضرورت ہے جو انہوں نے ترک کر دیا۔ بالکل بالکل 18 گھنٹے میں 3 مرتبہ انسان کھانا کھاتا ہے، نارملی 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں انسان 1 مرتبہ ناشتہ کھانا یہ ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور کھانے اور پینے سے بڑی ضرورت انسان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان ننگا رہ سکتا ہے لیکن بھوکا نہیں رہ سکتا۔ یقیناً یقیناً۔ اگر انسان کی روزے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہے، جس ذات کے لیے، جس پروردگار کے لیے ہم کھانا چھوڑ سکتے ہیں، صحیح، جس پروردگار کے لیے ہم پانی چھوڑ سکتے ہیں، جی اس خدا کے لیے ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے مثلا، بے شک چھوڑ سکتے، اس خدا کے لیے جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے ہم، بالکل بالکل، اس خدا کے لیے ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے۔ یقیناً یقیناً۔ یعنی اگر روزے سے سیکھنا چاہے تو روزہ بس اسی لیے ہے کہ روزہ یہی سکھاتا ہے ہمیں کہ جس کے لیے پانی اور دانا چھوڑ سکتے ہو، پانی اور کھانا چھوڑ سکتے ہو، دن بھر جو ہے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو، اس کے لیے دنیا کی دوسری لذتیں بہت آسانی سے چھوڑی جا سکتی ہیں کہ جو زندگی میں کوئی ضرورت نہیں۔ بالکل 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 ایسا ہو سکتا ہے، بالکل۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں ہمارے پاس جو وقت ہے تقریباً 2 منٹ کا وقت ہے، اگر مزید بھی آپ ماہ رمضان عظیم کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے اور کوئی توصیہ فرمانا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں۔ بہرحال یعنی آغا کی تقریر ہی کے عنوان سے کہ دیکھیں انہوں نے مبلغین کے درمیان تقریر کی تو ظاہر ہے کہ مبلغین کا فریضہ بیان کرتے ہیں، لیکن ایک مبلغ لاکھ کوشش کرے، ایک طرف سے جس کو کہا جائے وہ تبلیغ کا فریضہ ہے تو ایک طرف سے تبلیغ قبول کرنے کے بھی وہ ہے، لہذا مومنین کے لیے یہی جس کو کہا جائے وہ مشورہ ہے یا بہرحال نصیحت اور توصیہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان عبادت کے لیے ہے، بے شک، لہذا زیادہ ظاہر سازی میں وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہم جتنا وقت مثلا جو ہے وہ افطار اور بریانی بنانے میں لگاتے ہیں اتنا قرآن میں لگائیں، اتنا جو ہے وہ مثلا ایک تقریر سے استفادہ کریں، جتنا جو ہے وہ ہم مسجدوں میں مثلا اس طریقے سے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، اس سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت، قرآن کی ترجمہ، تفسیر، جو بھی بہرحال جہاں پر بھی جیسے ممکن ہو، اور ایک فرصت دیں مبلغ کو کہ وہ اپنے پیغام کو وہاں تک پہنچا سکے۔ بس اوقات مبلغ کو اس بات کی فرصت ہی نہیں ملتی، وہ صرف جو ہے وہ مسجد کے دوسرے برناموں میں پھنس کے رہ جاتا ہے اور حتیٰ اپنا پیغام بھی نہیں پہنچا سکتا، لہٰذا اگر مومنین کوشش کریں اور مبلغ کو فرصت دیں تو شاید جو ہے وہ یہ مارکا یعنی سر ہو سکتا، بے شک بے شک برآمد ہو سکتا۔ بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور در حقیقت مومنین کے لیے وقف فرمایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے یقیناً نائب وزیار اور دعا گو رہیں گے، اور آپ سے بھی قبلہ بندہ حقیر اور ہماری جو ٹیم ہے ان کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کے تمام ٹیم والوں کو بھی سلامت رکھے اور دین مبین اسلام کی خدمت توفیق مرحمت فرمائے۔ معذرت چاہتے ہیں، یہاں نیٹ ورک ہمیشہ پرابلم رہتی ہے، لہٰذا نہیں معلوم گفتگو کس حد تک کوئی مسئلہ نہیں۔ قبلہ شکر گزار ہے آپ کے، آپ نے محبت فرمائی، مولا کے حفظ و امان میں رہیں، ہمارے لیے بھی دعا فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی ہمارے ساتھ تھے حجت الاسلام المسلمین استاد علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، جسے آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے دیکھتے رہتے ہیں ان کے پروگرامز، اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا، ایک تحلیل جو ہے انہوں نے بیان فرمائی کہ خود مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی، جو کہ ہمیشہ قبلہ کی ایک نہایت ہی ان کا اقدام رہتا ہے کہ ہر موقع پر وہ تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر کے جو مہم چیز ہوتی ہے ان کو بیان کرتے ہیں۔ وقت ہمارے انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔